ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور انتہائی قابل احترام کابینہ کے آنریبل ممبرز، گورنمنٹ آفیشلز، خواتین وزرات، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ جبکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایاں فضل و کرم سے وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ جو اگر کوئی عمر بھر اس کے لیے توقع کرتا رہے، تگ و دو کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، تو اس ذات باری تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتی۔ آج جس عزت سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ صرف آپ سب کی اجتماعی کاوشیں، خلوص، محنت، امانت اور دیانت، اور سب سے بڑھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ان دوست ممالک کے لیے، برادر ممالک کے لیے جس خلوص کے ساتھ آپ نے اس جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں اور اس نے قبول فرما لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں صرف ایک ہی طریقے سے اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ہمارے سر اس کے حضور ہمیشہ کے لیے سر بسجود رہیں، اور جتنا اس کا شکر ادا کر سکیں وہ کم ہے، اس لیے کہ نہ صرف یہ جنگ کے شعلے اس خطے کو لپیٹ میں تقریباً لے چکے تھے، بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ جب سے جنگ شروع ہوئی، جس کو آج تقریباً 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن جو آج جس عزت اور وقار کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو عطا کی ہے، اس کمرے میں موجود میرے انتہائی قابل احترام میرے بزرگ بھائی اور بہنیں، اور پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے 24 کروڑ عوام، یہ عزت آپ سب کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیتے، اس کو اگر منظور نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کی دوسری وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس جنگ کے جو شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے ہیں، انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پارٹنرشپ، خلوص، نیک نیتی، صرف ایک نقطے کے اوپر ہم پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ یکسو تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ یہ وہ اصل نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اور آپ نے اپنے فجر کی نماز یا تہجد کی نماز کے بعد جس طرح آپ لوگ اور پوری قوم چاروں صوبوں میں جس طرح سر بسجود رہی کہ یا اللہ، یہ جنگ جس میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور فروئی جو مسائل کھڑا کر کے خدا نخواستہ مختلف مکاتب فکر کے جو مسلمان ہیں، جو ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، یعنی ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، ان کو آپس میں لڑا دیں، لیکن اس خدائے بزرگ و برتر کو یہ منظور نہیں تھا۔ بڑی اندرونی سازشیں بھی اور بیرونی سازشیں بھی ہوئیں، بے پناہ۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ وہ لمحہ عزت اور تکریم کا یہ صدیوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے۔ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت عطا فرمائی ہے،
پاکستان کی تاریخ میں اٹ از دا موسٹ شائننگ مومنٹ. ٹوکیو سے لے کر لندن تک اور کاسا بلانکا سے لے کے کوالالمپور تک ٹیلی ویژنز اور تمام جو ادارے جو ہیں جس طرح آج پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں, اس طرح کا منظر دیکھتے آپ کبھی نہیں دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس مالک کے حضور سجدہ ریز ہونے کا یہ موقع ہے کہ اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. حقیقت یہ ہے کہ پورے 1 مہینے سے زیادہ محیط اس عرصے میں ڈپٹی پرائم منسٹر اپنی پوری ان کی جو فارن آفس کی جو ان کی ٹیم ہے ان کے ساتھ دن رات کام کرتے رہے اور انت تک محنت کی ہے انہوں نے. اور اس کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ کئی راتیں جاگتے رہے اور کس طریقے سے انہوں نے امریکی لیڈرشپ کے ساتھ, ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ جو ان کے رابطے رہے, جس طرح بات ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میرے ساتھ مل کر ان کے لیے اور فیلڈ مارشل کے لیے بھرپور آپ اور یہ اگر کاوش ہے, اگر اس کو منظور نہ ہوتا تو یہ سفارتی کامیابی ہمیں حاصل نہ ہوتی. باخدا یہ بات, دس از دا مورل آف دا اسٹوری. اور پوری رات ہم لگے رہے اور جس طریقے سے یہ چیز آرگنائز ہوئی, یہ ایک ایسی تصویر ہے, ایسی کہانی ہے کہ جس کو اگر ہم اس کو کتاب کی شکل میں لائیں گے تو اس قوم کے لیے, آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک سبق ہوگا کہ کس طرح مایوسی کی حالت میں مایوس نہیں ہوتے بلکہ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور آگے کچھ کرنے کے اور بڑھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اپنے اس رب پر توکل ہو, کامل یقین ہو اور یہ فیصلہ ہو کہ بھئی ہم نے اپنا یہ کر گزرنا ہے, کامیابی ناکام اس کے ہاتھ میں ہے, تو اللہ تعالیٰ پر اس طرح مدد کرتا ہے. اس طرح پھر آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے کہ چلو تمہاری اتنی ہمت, تم ایک نیک کام پر نکلے ہو, چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں. یہ ہے وہ واقعہ کا نچوڑ. میں 1-2 باتیں آپ سے اس سلسلے میں مزید کروں گا, مگر اس وقت میں ایرانی لیڈرشپ اور امریکی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ جنہوں نے میری ریکویسٹ کو, میری درخواست کو پذیرائی بخشی اور امن کی خاطر پاکستان کی ایک سنجیدگی کو, پاکستان کے خلوص کو انہوں نے پذیرائی دی. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واقعات ہیں جو میں آج چاہتا تھا کہ کابینہ میں آپ کے سامنے میں پیش کروں. میں اس حوالے سے ایران کے صدر جناب مسعود پزشکیان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری جو ریکویسٹ تھی اس کو انہوں نے قبول کیا. میں اس حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری ریکویسٹ پر 2 ہفتے کے لیے یہ جو ایک پاز لے کے آئے ہیں جس کو عارضی سیز فائر آپ کہہ لیں. میں تمام خلیجی ممالک کا, جس میں سر فہرست سعودی عربیہ ہے, اس میں قطر ہے, اس میں عمان ہے, کویت ہے, ترکی ہے, انڈونیشیا ہے, مصر ہے, آذربائیجان ہے, متحدہ عرب امارات ہیں اور ہمارا عظیم ہمالیہ دوست چین, ان سب کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پوری ایفرٹ میں پاکستان کا ساتھ دیا. کل میری بات ہوئی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے, اور جو ان کے اوپر جو کل اٹیک ہوا تھا, جو ان کا سب سے بڑا ان کا کمپلیکس ہے انڈسٹریل کمپلیکس, اور جوبیل میں ان کے جو پیٹروکیمیکل انڈسٹریز کو اٹیک کیا گیا, میں نے اظہار افسوس کیا اور کہا کہ پاکستان کی جو پوری قوم ہے, لیڈرشپ حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کو ہم کبھی مایوس نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم آپ پہ پورا
یقین ہے ہم پاکستان اور سعودی عربیہ ایک دو بھائی ہیں، ایک خاندان ہے. اور میں نے کہا آپ نے ہمیشہ پاکستان کا خیال رکھا، تو کہیں گے نہیں وہ ہمارا فرض تھا. اور آج میں پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ راتوں کو جاگ کر یہ جو سفر طے ہوا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں. میں ساری بات کر چکا ہوں، میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا. میں نے اپنے پورے کیریئر میں اس طرح کی کوآرڈینیشن، اس طرح کا ربط، اس طرح کا سیلف لیس ایفرٹس میں نے پولیٹیکل اور ملٹری ہائرارکی میں 40 سال کے میں نے اس کیریئر میں نہیں دیکھی. اور اس کے لیے میں پھر ایک مرتبہ فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کو بھرپور خراج عقیدت پیش کروں گا کہ نہ صرف وہ مئی 2025 کی جنگ کے ہیرو ہیں، آج انہوں نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کے لیے انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ شانہ بشانہ قدم کے ساتھ قدم ملا کر انہوں نے جو دن رات محنت کی ہے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جنگ وقتی طور پر ٹل گئی ہے اور جنگ بندی پہلا قدم ہے، مگر ہماری جو منزل ہے وہ اصل میں پائیدار اور دیر پا امن اور ترقی و خوشحالی ہے. پرسوں میری دعوت پر امریکی وفد پاکستان آ رہا ہے اور اسی طرح ایران کا وفد پاکستان آ رہا ہے. ان مذاکرات کو اللہ تعالیٰ اپنے بے پایاں فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے مذاکرات کو کامیاب کر کے نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں جو جنگ کے شعلے لپیٹ میں لے رہے تھے ان کو ہمیشہ کے لیے بجھا دے اور ترقی خوشحالی کے راستے پھر کھل جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. جس طرح ہم نے یہ جو مہنگائی کا جو ایک قیامت خیز طوفان تھا اس کو تھاما ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک میں وہ ڈور لے کر لائنیں قطاریں لگ گئی تھیں، وہاں پر جھگڑے شروع ہو گئے تھے، وہاں پر راشننگ شروع ہو گئی تھی، لیکن ہم نے الحمدللہ اپنا پہلے ہفتے میں 55 روپے تو پاس آن کیا، لیکن اگلے 3 ہفتے ہم نے 129 ارب روپے سارے کے سارے وفاق کے وسائل سے تھے وہ ہم نے ان کو خرچ کیا اور عوام کو جو اس قیامت خیز مہنگائی سے ہم نے ان کو بچا کے رکھا. پھر اس کے بعد اجتماعی مشاورت کے ساتھ ہم نے پھر سبسڈی، پھر ٹیڈ ہم نے پلان بنا کر اس کو شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کی اسٹرگل ہوئی، اس طرح کی محنت ہوئی، کاوشیں ہوئیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں سے ڈیفینس سے بیٹھے ہیں، پوری اس قطار میں یہ سیکٹری اسٹیبلش بیٹھے ہیں، پوری کیبنٹ قطار میں پیچھے میرے بھائیوں اور بزرگوں کو یہی حوصلہ دے، یہی بالوں پر دے، یہی طاقت دے، یہی سوچ عطا فرمائے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. میں ختام محترم صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے سارے کرائسس میں جب سے شروع ہوا میری پوری معاونت کی اور ایوان صدر میں میٹنگ بلائیں، وہاں پر بھرپور وہاں پر بحث و تحمیس ہوئی، انہوں نے پوری ہماری ایفرٹ کو سپورٹ کیا. میں اس حوالے سے جناب صدر صاحب کا بہت ممنون ہوں. میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو میرے قائد ہیں، میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی، چاہے وہ معاشی جو چیلنجز تھے، چاہے وہ سیاسی چیلنجز تھے. انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جو بصیرت ہے، ان کا جو تجربہ ہے، اس سے مجھے انہوں نے گائیڈ کیا. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں نے میری بڑی معاونت کی، ان کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے جو اتحادی پارٹیز ہیں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب ڈاکٹر خالد صاحب یہاں پر موجود ہیں. جناب ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب چودھری صالح حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کے والد گرامی صاحب کا، چودھری شجاع صاحب کا بہت شکریہ. جناب علیم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور سردار خالد مکشی صاحب
آپ کا بہت شکریہ، اور چاروں وزراء اعلیٰ کا، محترمہ مریم نواز صاحبہ کا، سندھ کے چیف منسٹر جناب شاہ صاحب کا، اے پی کے چیف منسٹر جناب آفریدی صاحب کا، اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جناب میر سرفراز بھٹی صاحب کا، اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر راٹھور صاحب کا، اور جی بی کے جو انٹرم جو ہمارے چیف منسٹر ہیں، ان سب کا، وزراء کی خالی میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر رہا، بلکہ وزراء کی جو ٹیمیں ہیں، اگر انفارمیشن کے منسٹر عطا صاحب ہیں تو ان کی جو ٹیم ہے، اگر فائنانس منسٹر ہے تو ان کی جو ٹیم، اس طریقے سے تمام یہاں پر بیٹھے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر، ان کے فارن سیکرٹری، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پر فاطمی صاحب ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام وزراء کا، تمام اسپیشل اسسٹنٹس کا، تمام ایڈوائزرز کا میں شکر گزار ہوں. میں ختاماً یہ کہوں گا، آج پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے. پاکستان has changed forever. I'm telling you, from کراچی ٹو پشاور، جسے دنیا عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. تو یہ عزت جو دی ہے، یہ کسی ایک فرد یا حکومت کی نہیں، یہ پوری قوم کی ہے، ایک عام آدمی کی ہے، ایک ہاری کی ہے، ایک کسان کی ہے، ایک مزدور کی ہے، ایک ٹانگا بان کی ہے، ایک دکاندار کی ہے، ایک سیاستدان کی ہے، ایک افسر کی ہے، ایک یتیم کی ہے، ایک بیوہ کی ہے. یہ پوری قوم کی عزت ہے. قرآن کریم میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یعنی لوگو، اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، سچی بات، کھری بات کرو. تو وہ رب، اگر تم اسے ڈرو گے اور سیدھی اور کھری بات کرو گے، تو نہ صرف وہ تمہارے ماضی کے گناہ معاف کر دے گا، بلکہ تمہیں ایسے آئندہ آنے والے وقت میں وہ درجے عطا کرے گا کہ مگر شرط یہ ہے کہ اپنے رب کی اور رسول کی اطاعت کرو. میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں زندگی کی پوری کہانی جو ہے اس میں جڑی ہوئی ہے. اور یہ اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین چشمہ یہیں سے نکلے گا.